الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم صلوات حضرات گرامی تاخیر کے لیے معذرت. جو مطالب پیش کروں گا میں نے موضوع لیا ہے کوفے سے کوفے تک، یہ 5 مجالس یا خمسہ جو آخری دوسرا خمسہ ہے اس عشرے کا میں نے انتخاب کیا تھا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کل کہ کوفے کو حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا. بہت سے شہر بہت قدیمی ہیں، کچھ شہر جدید ہیں جنہیں ابھی بسایا گیا، کچھ قدیمی ہیں جنہیں کئی ہزار سال پہلے بسایا گیا، اور کچھ تاریخ میں ایسے شہر تھے جو بسے پھر اجڑ گئے، پھر دوبارہ بسے نہیں، کچھ بسے تو پھر بسے رہے، کچھ بسے اجڑے، مسلسل بسے اور اجڑتے رہے جب تک کہ کسی نے قربانی نہیں دی. مکہ بسا اجڑا، پھر ایسی قربانیاں آئیں کہ مکہ بسا رہا. اور اگر کوئی سرزمین نام ہی کرب و بلا ہو تو اس کے بھی بسنے اجڑنے کے بہت سے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے ایسا بسا کہ اب قیامت تک بسا رہے گا اور مؤمنین کے لیے پناہ گاہ رہے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذان گرامی؟ اذان گرامی مجھے صرف کوفے سے متعلق جو باتوں کو پیش کرنا ہے. اب تاریخ جو عام طور سے بیان کی جاتی ہے شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں، بھائیوں کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی لکھا جاتا ہے کہ ایران کو اور عراق کو فتح کیا، کہہ لیں کہ دوسری خلافت کے دوران. مجمع سارا تاخیر کی ایسے توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ اذان گرامی ایران اور عراق کے لیے خاص طور سے کوفہ اور یہ جو مشرقی عراق ہے جو ایران کے بارڈر سے لگتا ہے، یہ ایران یہ علاقہ جو ہے وہ دوسری خلافت میں فتح کیا گیا. بہت بڑے محقق گزرے ہیں، معاصر ہیں، 50-60 سال پہلے انتقال ہوا ہوگا، 40-50 سال پہلے کم از کم بھی. سید عبد الرزاق مقرب عراقی ہیں، عراق کے بہت بڑے محقق. انہوں نے ائمہ پہ بہت کتابیں لکھی ہیں، تاریخ پہ ایک ریسرچ کا بہت بڑا تحقیق کا نام ہے سید عبد الرزاق مقرم. ان کی کتابیں بہت ہیں میرے پاس، مقتل بھی لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے. انہوں نے اپنی تحقیق میں ثابت یہ کیا ہے کہ ایران اور یہ عراق خاص طور سے کوفہ فتح مولا امیر کے زمانے میں ہوا ہے. پھر انہوں نے اس پہ بہت دلیلیں دی ہیں، اب میرا موضوع نہیں ہے لیکن مجھے جلدی پیش کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فیصلہ مولا امیر نے کیا، یہ تو سب نے لکھا. جب ایران فتح ہوا شہزادیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا تو جب فیصلہ کرنا تھا تو کیونکہ جو عرب تھے حجاز مقدس میں یا مدینے میں انہیں فارسی نہیں آتی تھی، تو ایک مرتبہ جب بیوی آئیں وہ سب فارس زبان تھی، فارسی بولتی تھی، تو ایک مرتبہ دوسرے خلیفہ نے خود کہا کہ بھئی علی کو بلاؤ کیونکہ ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو مولا علی کو فیصلے کے لیے بلایا تو آپ نے ترجمہ کیا کہ نہیں، پہلی بات فیصلے سے پہلے ان سب کی رسیاں کھولو.
کہ یعنی یہ قیدی ہیں، کا نہیں، یہ مستورات ہیں، یہ خواتین ہیں، ان کی رسیاں کھولو۔ تو عزیزان گرامی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مولا کے اپنی ہی فوج نے فتح کی۔ سید عبدالرزاق مکرم کی تحقیق کی ہے کہ مولا نے فتح کیا ہے۔ اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن دلیلوں میں سے صرف ایک دلیل سن لیجئے کہ حضرت شہربانو جب قیدی بن کے آئیں تو ان کی شادی ہوئی مولا حسین علیہ السلام سے۔ یہ شیعہ سنی مورخین نے لکھا، سب نے لکھا کہ ایران کے جو بادشاہ کی بیٹی تھی شہزادی قیدی بنا کے لگے، ان کا نام تھا حضرت شہربانو، اور حضرت شہربانو کی شادی ہوئی مولا سید امام حسین سید الشہداء علیہ السلام سے، اور ان کے بیٹے ہیں جناب شہربانو اور مولا حسین کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور مولا سید سجاد کی ولادت پہ تمام شیعہ سنی متفق ہیں کہ 37 ہجری میں ولادت ہوئی۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، مجمع نہیں ہے سارا، 37 ہجری میں، 37 ہجری میں۔ مولا امیر کی خلافت ہے 35 ہجری سے 40 ہجری، 40 ہجری میں شہادت ہے۔ جب ولادت 37 ہجری میں ہو رہی ہے اور شادی 36 ہجری میں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے 35 ہجری میں جب بی بی کو لایا گیا ہے تو مولا کی خلافت کے دوران ایران فتح ہوا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں جو محققین بیٹھے ہیں وہ شاید پہنچ گئے ہوں گے۔ اعزان گرامی میں نے تاریخ کا حوالہ اتنا بڑا دیا ہے، سید عبدالرزاق مکرم آپ پڑھ لیجئے گا، ان کی جو چوتھے امام پہ کتاب ہے، بڑی مفصل انہوں نے بحث کی ہے ایران اور کوفے کے فتح ہونے پہ۔ تو اعزان گرامی اب ایک مرتبہ فتح کر لیا گیا، فتح ہوا۔ اب مولا نے جب خلافت ملی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کی ولایت تھی، ہے، رہے گی۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں بھئی، یہ سارا مجمع یہ نعرہ جو نے لگایا، یہ چند افراد تو پہنچ گئے۔ مولا کی ولایت، 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 اختیارات، ولایت کا مطلب اختیارات، اتھارٹی، کمانڈ، گارڈین شپ۔ میں نے انگریزی کے بھی سارے الفاظ جتنے ترجمے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو مولا کی حاکمیت، مولا کے تمام اختیارات، عزیزان گرامی یہاں پہ ماسٹرہوڈ یعنی مولا ماسٹر ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ اختیارات مولا کے تھے، مولا کے ہیں، اور مولا کے اختیارات رہیں گے۔ جس کے اختیارات ختم ہو جائیں وہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ نعرے کی آگے نوبت، سب ان کا جواب دے دیں نعرے کا۔ تو میں آپ کو اندازہ ہے کہ آج تاخیر میری وجہ سے ہو گئی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا رفتار تیز ہے۔ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی اب یہ جناب مولا کائنات کی ولادت، دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے پہلے پیش کیا کسی مقام پہ، مجھے یاد نہیں ہے کراچی میں کس مقام پہ میں نے پیش کیا اس کو پہلے، لیکن ترجمہ یہ بنتا ہے کلمہ کا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی مسلمان ترجمہ نہیں کرتا تھا، ہے۔ ابھی مجمع نہیں ہے سارا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو کہتے ہیں محمد مردہ ہیں ان سے کو کلمہ بدل لو۔ جب یہی کلمہ پڑھتے ہو ترجمہ بھی یہی کرتے ہو، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، عربی ادب پڑھا ہوا ہوں۔ قرآن الفیہ، یہ جو الفیہ ابن مالک ہے، محمد ابن مالک کی الفیہ ہے، 1000 اشعار ہے، میں نے پڑھی ہے۔ توجہ، میں ادبیات، صرف، نحو، بلاغہ، میں نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، کئی سال پڑھائی ہیں۔ ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ہوا میں معلق ترجمہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں۔ جو کہتا ہے تھے وہ کہیں اور چلا جائے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی نے ترجمہ نہیں کیا تھے۔ جب ابھی بھی ولی ہیں تو ولایت ہے تو ولی ہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ میں آپ سلامت رہے جو لوگ محبت سے سن رہے ہیں. علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی. دیکھیں ہم لوگ ہی کچھ اپنا نمائندہ بنا لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں ایسا ہو ویسا ہو. جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے نمائندہ بنا رہا ہے، تو کچھ تو دیکھے گا، صفات کمالات دیکھے گا. اللہ دیکھے گا، معصوم ہونا چاہیے، علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے. اللہ کو جاہل نہیں چلے گا. جب پاکستانیوں کو یہ انڈر گریجویٹ قبول نہیں، بحثیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ تو جانے گرامی اللہ جب دیکھے گا تو کمالات دیکھے گا، پھر بنائے گا. اللہ کہے گا علم لدنی کا مالک ہو، کردار پاک ہو. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے صادق و امین ہو. صدر وزیر اعظم صادق و امین نہیں ہے مجمع. صادق و امین کے مطلب یہ نہیں ہے سچا اور امانت دار ہو. صادق و امین یعنی کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے چور چکار نہیں چلے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب پاکستان کو چور چکار نہیں چلے گا تو پھر اللہ کو کیوں؟ بھائی مجمع کی توجہ. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ فیضان گرامی اب جناب مولا کائنات علیہ السلام نے ولایت تو ہمارا عقیدہ ہے غدیر میں مل گئی، اس سے پہلے سے تھی. اس کے بعد یہ آپ مجھے مجبور کرتے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہوں، میں جہاں جہاں پہ بھی رک کے وضاحت کرتا ہوں نا، وہ یہ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے کنفیوژن ہونے لگتی ہے، میں بات نہیں پہنچا سکا، پھر میں وضاحت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی گرامی دیکھیں سرور کائنات کی حدیث بحار الانوار کی جو شیعہ سنی علماء پڑھتے ہیں، بھائیوں کے ہاں بھی یعنی گرامی پیغمبر کی حدیث ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. جب آدم کی مٹی تھی، پانی تھا، میں تب بھی نبی تھا نہیں، میں نبی تھا. نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبوت میرے پاس تھی. بحار الانوار کی جس جلد کے جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہے اسی کے دوسری طرف مولا علی کا فرمان لکھا ہے کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین. جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے اس وقت میں ولی تھا. میں اس وقت ولی تھا. القابات آپ جو مرضی دیتے رہیے. میں ایک حقیر سا ادنا سا خادم آل محمد ہوں. عزیزان گرامی میں ایک بہت حقیر سا خادم ہوں جناب سیدہ سلام اللہ مولا حسین کا. جو جملے پیش کر رہا ہوں ان کو سن لیجئے گا، ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. میں کسی کو سکھا کے نہیں لے کے آتا، جو مرضی مجھے القابات دے دیتا یہاں پہ، تو میں کسی بھی لائق نہیں ہوں. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی جناب مولا کائنات کی ولایت تھی، مولا کی ولایت ہے، مولا کی ولایت رہے گی، اور صرف قیامت تک نہیں جنت میں بھی مولا کی ولایت ہے. کئی لوگ تو جنت میں اسی بغض میں نہیں جائیں گے. میں ہمارے پاکستان میں نا ایک پنجاب کے علاقے میں مولانا تھے بیچارے، وہ شیعہ ہوئے تو کہنے لگے کہ اگر کوئی بہت سے لوگ بیچارے بغض علی رکھنے والے نا جنت پہ پہنچ بھی گئے نا
اور وہ وہاں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، تو وہ کہیں گے بھائی علم دین واپس چلو، جنت پہنچ کے چلو اندر کا، نہیں یہ شیعوں کا امام باڑہ ہے، یہ جنت نہیں لگ رہی۔ کئی لوگ بغض میں ہی جنت میں نہیں جائیں گے، دنیا میں بغض رکھو کہ آخرت میں۔ ایزان گرامی میں جملے جو پیش کر رہا ہوں، میں جو ساری میں نے تمہید باندھی ہے، تو اب ظاہری خلافت 35 ہجری میں ملی، مولا نے کیپٹل منتقل کیا، اسباب بہت ہیں، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، پیغمبر نے کیپٹل بنایا تھا دارالخلافہ بنایا مدینے کو، علی نے منتقل کر دیا کوفے، تو پھر چوتھا خلیفہ نہ مانو۔ اعتراض کرنے والے کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے مجمع ہے یا نہیں، لیکن میں جذباتی بولتا ہوں، میں ایسے ہی بولوں گا، برا لگتا ہے تو برا لگے۔ تو جانے کہ رامی ابو کہتے ہیں جب پیغمبر نے مدینے کو دارالخلافہ کیپٹل بنا دیا تھا اپنی حکومت کا، تو علی نے منتقل کیوں کیا؟ باقی خلفاء نے تو منتقل نہیں کیا، بنو امیہ تو مروانی، بنو امیہ نہیں، بنو امیہ شام لے گئے تھے، پھر اس کے بعد مروان کا جو خاندان اور قبیلہ تھا وہ دوبارہ مدینے لے آیا، پھر بنی عباس بغداد لے گئے، تو بڑی بحث کی گئی ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا۔ میں دو جلدی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، مولا نے ایسا کیوں کیا، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ دیکھیں پیغمبر مکے میں تھے، مکے میں رہے جب تک اللہ نے جنگ کا حکم نہیں دیا۔ اب جب اللہ نے کہا نا حبیب یہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، اب آپ کو جنگیں کرنی پڑیں گی تو آپ ہجرت کر جائیے۔ کیوں؟ پیغمبر نے ہجرت اس لیے کی، مکہ تھا حرم، مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، کچھ لوگ پہنچ گئے، مقدس مقامات پہ جنگ نہیں ہوتی، توجہ۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ مکے سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ اب چونکہ پیغمبر کا حرم بن گیا مدینہ میں، مولا جانتے تھے اب میرے خلاف بھی جنگیں ہوں گی تو میں پیغمبر کے حرم کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ پہنچ گئے؟ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ مولا جانتے تھے کہ اب یہاں پہ دوبارہ جنگیں ہوں گی، اس لیے میں کیپٹل دوبارہ منتقل کر دوں، کوفے لے گئے۔ توجہ، یہی مولا حسین نے بھی کیا۔ جب پتہ چلا نا کہ یزید بیعت مانگ رہا ہے، کہا میں قتل کر دوں گا، تو مولا نے کہا بھی میرے نانا کے حرم کی حرمت پامال نہ۔ مکے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ فوجیں بھیج سکتا ہے، کہا نہیں اللہ کے حرم کی حرمت پامال نہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کوفے دعوت دی تھی، مولا کوفے نہیں گئے، عراق میں کربلا آئے۔ توجہ، مکے میں اللہ کا حرم، مدینے میں نبی کا حرم، کوفے میں مولا کا حرم کا نہیں، کربلا میں قربانی دے کے اپنا حرم بناؤں گا، کسی کے حرم کی حرمت پامال نہیں کروں گا۔ اب یاد، جو میرے بھائی پہنچ گئے ان پہ سلام، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے، اب یاد رکھیے جو کسی حرم کی مقدس مقام کی حرمت کو پامال کرے، سمجھ جاؤ یزیدی ہے۔ جو پہنچ گئے، توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے رہا مجمع ہے میرے ساتھ۔ مقدس مقامات کی حرمت پامال کرنے والے اموی تو ہو سکتے ہیں، یزیدی تو ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رہا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہم مسجدوں پہ حملے نہیں کرتے، ہم کبھی بھی اگر دشمن سے بھی لڑنا ہوگا کہیں گے میدان میں آ، مقدس مقامات پہ کبھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی ہندوؤں اور سکھوں کے مقدس مقامات پہ حملے نہیں ملیں گے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں۔ اگر ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے کردار سے منوانا پڑے گا۔ تمہارے نزدیک مقدم ہے، تمہارے نزدیک مقدس ہے، ہم یہاں پہ بھی حملہ نہیں کر رہے، آؤ تو باہر آؤ۔ جب تمہیں سمجھانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کیسے توحید کو منوایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بچوں کو نہیں مارا جاتا، مردوں سے لڑتے ہیں، مردوں سے۔ جو مرد ہوگا خود ہی آئے گا، ہم برقوں میں بھاگتے نہیں ہیں۔ بھئی میں جذباتی کرنا نہیں چاہ رہا، آپ لوگ جذباتی ہو چلے جا رہے ہیں، میں مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ مولا امیر نے کیپٹل منتقل کیا، پہلی وجہ کہ مقدس مقام حرم رسول خدا ہے، مدینہ حرم۔
دوسرا کوفے کے اندر ہی کیوں بنایا آپ نے؟ تو آپ ایک تو خود دیکھیں مولا جانتے ہیں کہ میرے 12ویں کا یہ کیپٹل ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا، دنیا کا مرکز بننے والا ہے، یہیں پہ مسجد میں امام نماز پڑھائیں گے، جمعہ پڑھایا کریں گے، تو اب یہ مولا امیر علیہ السلام نے اس وجہ سے منتقل کیا۔ تیسری وجہ جو سیاسی لوگوں نے لکھی ہے کہ وہاں پہ چھاونی بن گئی تھی، فوجی چھاونی کوفہ میں، سارے فوجی آ کے جمع ہونے لگے، تو مولا نے کہا اس فوجی چھاونی کو کنٹرول کرنے کے لیے خود امام کا وہاں جانا ضروری ہے، اور تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، فوجیوں سے لڑے تو کون لڑے، کسی اسد اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو ساری فوجیں وہیں پہ بننے لگی، کوفہ کے اندر چھاونی بن گئی، ساری فوجیں لشکر، اور کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں تھا کہ اسلام کے مخلص ہیں، جو بھی لشکر بنائے گا لے چلے ہم لڑیں گے، تو بھئی کیوں؟ لوٹ کے واپس آئیں گے تو ہمیں پیسے مل جائیں گے، کام تو کرنا نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ میں اس زمانے کے، اب یہ جو فوجوں کا مزاج تھا، ان کا بھی لوٹ لاٹ کے ہم سارے کے سارے وہاں سے آتے رہیں گے، تو ایسا نہیں کہ ہم نے بولنا پورا مزاج بنا لیا فوجیوں نے۔ مولا امیر علیہ السلام نے کہا ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، منتقل کیا جائے اور پھر کوفے کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے۔ میں نے کہا تھا میں قاتلان حسین کے پورے مذہب کو بیان کروں گا، لیکن کل اب تفصیل سے، آج مولا امیر کا سن لیجئے صاحب۔ پہلا کیپٹل بنا جناب مولا کائنات کا، تو ہمارے نزدیک وہ سرزمین مقدس ہے جہاں مولا کے قدم آئے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ جہاں پہ بیویاں رہی ہیں، جہاں اہل بیت رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس سرزمین کے لیے بہت الفاظ ہیں، جناب نور رہے وہاں۔ تو ایسا نہیں کہ مولا نے منتقل کرنے کے بعد تشریف لائے مولا، تو ایک مرتبہ کہا یا علی گورنر ہاؤس موجود ہے۔ گورنر ہاؤس کیسے ہوتے ہیں؟ بہت اس کی بڑی بڑی دیواریں، چوڑی دیواریں، موٹی دیواریں، ابھی بھی موجود تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہاں پہ کار پارک بنا دیا گیا ہے، کاش اسے نہ گراتے، اسے ڈھاتے نہیں، دیواریں اس کی زمین میں دھس گئی، بدبو آتی رہتی تھی، وہاں پہ پانی کھڑا رہتا تھا۔ تو جیسے ہی مولا تشریف لائے تو کہا مولا یہ محل دارالامارہ، اسے دارالامارہ کہتے ہیں، گورنر ہاؤس یا امیر کا گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، دارالامارہ the palace of the governor یا گورنر ہاؤس، محل۔ کہا یا علی یہ محل حاضر ہے۔ مولا نے کہا اس محل سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا دیکھیں وہی عبید اللہ ابن زیاد کا بھی گورنر ہاؤس بننا تھا، اس لیے مولا نے اس کو دیکھتے کہا مجھے یہاں سے ظلم کی بو آتی ہے، یہاں نہیں رہوں گا۔ کہ پھر یا علی کہاں رہیں گے؟ کہ اسی کے ساتھ ایک اور مکان بناؤں گا، اسے کہا جاتا ہے بیت الشرف۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں، شرف، توجہ، پوری دنیا میں لوگوں نے مزار بنائے ہیں شریف، ہر جگہ شریف ہے، نجف اشرف ہے، جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے علی کا شرف شروع ہوتا۔ ہمارے مولا اشرف ہے۔ توجہ فرمانے نہ چیزانے کی راہ۔ میں جانتا ہوں نعرے بہت آ رہے ہیں، میرے مطالب مکمل، مجھے 2 مجالس اس کے بعد اور پڑھنا ہے، میں جلدی رفتار سے چلوں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو جانے گرامی مولا نے اپنا بیت الشرف خود بنایا، مٹی کا، وہ جو چوڑی دیواروں والا، موٹی موٹی 2-2 فٹ کی اینٹوں کی دیواروں والا دارالامارہ تھا، وہ زمین میں دھس گیا، اور علی کا گھر بیت الشرف مٹی کا بنا تھا، آج بھی کھڑا ہے، سارا مجمع نہیں ہے۔ ظلم کی جس کی بنیادیں ہوں، جو ظلم کی بنیادوں پہ استوار کیا جائے وہ ڈوب جاتا ہے، جو عدالت پہ استوار ہو وہ باقی رہتا ہے۔ علی کی عدالت آج بھی قائم ہے۔ مولا امیر نے گھر بنایا بیت الشرف، وہیں پہ کنواں کھودا، کمرے حجرے بنائے، یہ میری بیٹیوں کے حجرے ہیں۔ تو آج بھی جب آپ جائیں گے نا انشاءاللہ مسجد کوفہ کے بالکل پشت پہ، وہیں سے ایک دروازہ مولا کے گھر میں آتا تھا، دارالامارہ بہت بڑا، جو پارکنگ کے پیچھے وہ سارا دارالامارہ تھا، مولا کا گھر بیت الشرف۔ اذان گرامی مولا کے گھر میں مویشی بھی تھے، صحن بڑا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا صحن تھا کہ گھر چھوٹا ہے صحن، تو اذان گرامی اس زمانے میں کاریں نہیں ہوتی تھی، مسافرت کے لیے، سفر کے لیے، سب کے لیے اونٹ چاہیے ہوتے تھے، گھوڑے چاہیے ہوتے تھے، گھر میں دودھ کے لیے باقاعدہ اپنی بکریاں ہوتی تھی، مویشی ہوتے تھے، تو مولا کے گھر میں مرغابیاں بھی تھی، پرندے بھی تھے۔ وہ صحن جو ہے وہ جانوروں سے بھرا تھا، مولا کے گھر کے اندر بہت زیادہ مرغیاں تھیں، کبوتر تھے،
कत्थई रंग के कबूतर को जोड़ा था। अब ये ना हो कि कोई कबूतर बाज बनने के मौलाना पड़ गए थे। कबूतर इबादत गुजार परिंदा है, बे इंतहा इबादत गुजार, घर में होगा बलाएं नहीं आती, तो उसको सुन्नत की नीयत से पालेंगे, कबूतरबाजी की नीयत से नहीं, यानी मौला की सुन्नत में अमल करने के लिए कि मौला के रसूल खुदा को पसंद थी जनाब अमीर को। सफ़ेद रंग का घर में मुर्गा था, अजान देता था, और स्याह रंग की मुर्गियां वहीं पे मौला का उस कूफे के अंदर हर आदमी आता था। मौला ने फरमाया कभी मुर्गे को बुरा ना कहो। कहा मौला क्यों? कहा ये जो आवाज बुलंद करता है ये इसकी नमाज है, ये जो पर मारता है ये इसके रुकू सुजूद है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। ये तस्बीह करने वाले जानवर परिंदे मौला तो जाने ग्रामी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो वो बैतुल शरफ मौला ने वहां पे आने के बाद उसी मस्जिद कूफा के अंदर दक्कतुल क़ज़ा एक पिलर लगाया, उस पे लिखी आयत इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है कि अदल से और एहसान से क़ज़ावत करो, जब करो तो किसी पे एहसान करो या फिर अदालत करो। ये मौला ने आयत लिख के लगाई का जिसे फैसला करवाना है फैसला करवाने आ जा। मस्जिद में बैठ के मौला फैसले करते थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। वो जो रसूल खुदा की सीरत थी कि पैगंबर मस्जिद नबवी में फैसले करते थे, अगर अली की क़ज़ावत देखनी है मस्जिद कूफा में आओ। वाक़यात बहुत ज्यादा हैं, मैं पढ़ूं तो पूरी पूरी किताबें मौला के फैसलों पे, मौला अली के फैसलों पे पूरी पूरी किताबें क़ज़ावत अलवी। अजान गिरामी फिर वहां कूफे की उस मस्जिद के दरवाजे मुख्तलिफ नाम रखे गए। तो मौला ने कहा भाई इस दरवाजे का ये नाम है, तो जैसे मुख्तलिफ नाम थे तो एक का नाम रखा गया दरवाजा बाब सौबान, अशदहे वाला दरवाजा। बाद में मुआविया ने हुकूमत में कहा इसका नाम बदलो क्योंकि अली ने रखा था, अशदहे वाला इसका नाम रख दो बाबुल फील। मुआविया गया, फिर दोबारा नाम रखा गया बाब सौबान, अशदहा वाला दरवाजा। फिर दोबारा किसी ने रख दिया बाबुल फील। फिर दोबारा जब शियों को मौका मिला उन्होंने काटा, क्या नाम वही रखेंगे जो मौला अली ने रखा था। फिर सद्दाम आया, उसने रखा बाबुल फील, सद्दाम मरा। फिर दोबारा हो गया बाबे सौबान, अशदहे वाला दरवाजा। क्यों रखा ये बार बार, क्यों लड़ाइयां नहीं? जो मेरे भाई पहुंच गए उन सब पे सलाम। तो जाने गिरामी वाकया सब ने लिखा कि मौला तशरीफ फरमा थे दक्कतुल क़ज़ा पे, सारे के सारे कूफे वाले बैठे हुए थे, अपने भी बेगाने भी। इतने में एक अशदहा मस्जिद में आया, सब उठ के भागने लगे। भागने का तो बड़ा तजर्बा था, सांपों से पता नहीं आप लोग कहाँ लाए। तो सांप अंदर आया, सब भागने लगे। मौला ने कहा बैठ जाओ, तुमसे नहीं मुझसे काम है। मौला अपने मिंबर से जमीन पे बैठे, अशदहा को बात कान में सुनी, अशदहा ने सर उठाया, मौला के कान में कुछ कहा। मौला ने कहा जाल तो कान था, मैंने तुझे बनाया, जा। कहा याली क्या बात है? वो सांप चला गया। कहा ये जिन है, जिनों के सरदार का इंतकाल हो गया। वो मोमिन थे, कहा कि या अली हम सारे भाइयों में इख्तिलाफ है, हर भाई कहता है बाप का वारिस मैं हूं, लेकिन सारे आपकी विलायत को मानते हैं, आपको मानते हैं, आप वलीउल्लाह हैं। सब ने कहा जो अली फैसला करेंगे हमें कबूल। तो मैं आपके पास आया हूं भाइयों की तरफ से पूछने के, बताइए अब हमारा सरदार कौन होगा? मौला ने फरमाया जा, मैंने तुझे बनाया, जिसे अली बना दे बना रहता है। इसे कहते हैं बाबे सौबान, अशदहे वाला दरवाजा। मैं बहुत तेज से चल रहा हूं जाने के रामी। अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी, अली मौला। जब बुजुर्गों ने भी मुझे नारे दे दिए हैं, मैं यकीन मानिए जब भी किसी बुजुर्ग को देखता हूं तो मुझे हजरत हबीब की याद आ जाती है। कहते हैं गिरामी जनाबे अमीरुल मोमिनीन का ये वाक़या, सौबान वो अशदहा आया था, सबने देखा। ऐसा गिरामी सांपों से डरने वाले तो बहुत हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। ये सांपों से, सांप से बगैर डरे फैसला देना ये अमीर का काम है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो जाने गिरामी ये इसलिए तो दरवाजों के नाम है, इसलिए कहा जाता है इनको भी मत बदलो, दरवाजों के नाम भी ना बदलो। पैगंबर भी फरमा गए थे ना, मैं इल्म का शहर हूं, अली दर हैं, नाम ना बदलो। नाम बदलने से पैगंबर की मुखालिफत होती है। मेरा जुमले पहुंच रहे हैं ना?
عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام جتنے در ہیں ان تمام کے تمام کوفے کے خود اپنا، جیسے پرانا لاہور یا پرانا دلی، اس کے اپنے باقاعدہ اندرون شہر کہا جاتا تھا، دروازے. پرانے زیادہ تر شہروں کے اپنے دروازے ہوتے تھے، دیوار ہوتی تھی، باؤنڈری بنائی جاتی تھی، انکلیو ہوتا تھا انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی اس کو بند کر دے تاکہ کوئی حملہ نہ کرے، اور اگر کوئی حملہ کرے تو دیواریں اتنی اونچی ہوں، دروازے ہوں، اسے دروازے پہ آنا پڑے. کوفے کے بھی ایسے ہی پورے چاروں طرف اس کے دیواریں تھیں اور اس کے دروازے تھے. ابھی کہا جاتا نا کہ بہت سے کہ کوفے کے دروازے پہ آئے، تو کوفے کے دروازے تھے. پھر بعد میں آنے والوں نے ان دروازوں کو کئی مرتبہ گرایا. جیسے خیبر کے دروازے تھے، 2 گھنٹے کی مسافت ہے ڈرائیونگ کے اندر، یعنی آپ کار میں جائیں گے تو مدینے سے 2 گھنٹے کے مقام پہ خیبر ہے. وہاں یہودی رہتے تھے اور ان کے بھی باقاعدہ وہ قلعہ تھا، چاروں طرف اس کی دیواریں تھیں، انہوں نے باقاعدہ خندق کھود رکھی تھی، بڑے بڑے دروازے. تو عزیزان گرامی پرانے شہروں کے دیواریں اور دروازے ہوتے تھے. میری بات پہنچ رہی ہے نا تب؟ تو کوفے کی دیواریں اور اس کے دروازے مشہور ہیں، دروازوں کے بھی نام تھے. اسی طرح مسجد کوفہ کے دروازوں کے نام رکھے گئے. میں نے بس ایک مثال پیش کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. عزیزان گرامی یہ مولا کائنات نے جب اسے اپنا کیپٹل بنایا، فوجیوں کو کنٹرول کیا. فوجیوں کی مولا سے ایک اختلاف ہو گیا، جو چھاونی تھی کہ بھئی اب ہم پچھلی خلافتوں میں لڑتے رہے تو ہمیں مال غنیمت ملتا تھا. مال غنیمت سمجھتے ہیں نا، جب مخالف جنگ سے کسی فوج سے مقابلہ ہو، لڑائی ہو تو انہیں لوٹ لیں گے، زرہ مل گئی، اب جو مرضی آپ اس کا نام دے دیجئے، توشہ خانہ. پاکستانی بیٹھے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مختلف اس کے نام، بیت المال یعنی اسے مال غنیمت، جو غنائم لوٹے جاتے تھے، گھوڑے مل گئے، اونٹ ملے، یہ ملا وہ ملا، جو ملا وہ سب آپس میں بانٹ لیتے تھے. مولا امیر علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو آپ ان کی پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل. وہ ام المومنین یعنی جنگ ہوئی ایک زوجہ رسول سے. اب آنے والے کون تھے؟ مسلمان. مولا نے کہا انہیں لوٹ نہیں سکتے، جو جب تک حملہ نہ کرے تب تک اسے مارنا مت، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا. تو کہا یا علی کیوں؟ کہا مسلمان ہے، دھوکہ کھا کے آ گیا نہیں ہے مجمع. وہ یہ سوچ رہے ہیں شاید زوجہ رسول حق پہ ہو، انہوں نے شاید سنا نہیں علی مع الحق والحق مع علی. تو کوئی نہیں، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. عزیزان گرامی مولا کائنات نے فرمایا جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل مت کرنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو بھاگ کے جا رہا ہے لوٹنا مت. وہیں سے ناراضگیاں شروع. کیا مطلب؟ وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم کیوں نہ لوٹیں؟ مولا نے کہا وہ ان کا کردار، کلمہ پڑھ کے کوئی نماز پڑھ کے حملہ کرنے آ رہا ہے تو یہ مولا کی دیکھیں عظمت کیا ہے. ہمارے لاکھوں سلام مولا کی عظمت پہ. دشمنوں تک کو مولا نے موقع دیا کہ نہیں انہیں مت لوٹنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ زوجہ رسول کے ساتھ لوگ آئے تھے، علی نے سب کو لوٹ لیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. امیر کی، حضرت امیر کی عظمتیں کچھ اور ہیں کہ خبردار. اب ایک مرتبہ عزیزان گرامی اب مولا نے اس انداز سے کہا، اب وہاں پہ ایک مرتبہ مولا کے خلاف ریزنٹمنٹ شروع ہو گئی، اندر ہی اندر بغض پلنے لگے، کچھ اور لوگ بھی آ گئے، حکمران بننے لگے. اب اس دوران کیا ہوا کہ مولا امیر علیہ السلام جب پھر صفین کی جنگ ہوئی، مولا نے دوبارہ لشکر بنایا. مولا نے کہا دیکھو یہاں پہ صفین میں جو آ رہے ہیں نا شام والے کے ساتھ، یہ کوئی حملہ کرے نہ کرے، آگے بڑھ بڑھ کے مارو، جو بھاگے اسے بھاگنے مت دینا، انہیں پیچھا کر کے مار دو. کہ یا علی جمل میں کچھ اور کا، اس کا مطلب ہے تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے. معصوم کے کلام میں تضاد ہوتا نہیں. مولا نے کہا وہاں مسلمان تھے، دھوکہ کھا کے آئے تھے، یہاں کافر ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں. جس کی نگاہیں پہچانے اسے امام کہا جاتا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو نسلوں میں بغض و کینہ بوتے رہیں گے. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ دونوں جنگوں کے نتائج الگ الگ ہیں. پھر کچھ لوگ کنورٹ ہوئے، مولا کے ماننے والے بنے. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو عزیزان گرامی پھر نہروان کی جنگ ہوئی. نہروان خوارج کے خلاف تھی، ان کی پیٹ تک داڑیاں تھیں. آپ لوگ تو پہنچ ہی نہیں رہے. سجدوں کے نشان تھے، ان میں حفاظ قرآن تھے، نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، تراویح پڑھانے. بہت بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر مولا کے خلاف آ گیا. مولا نے کہا بھئی یہ وہ فتنہ ہے جسے بس میں ہی ختم کر سکتا. آج پاکستان کی بھی آرمی میں اعلان کیا نا، فتنہ خوارج.
1400 سال پہلے علی بتا کے گئے تھے، آج تک لوگ استعمال کر رہے ہیں وہی نام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آج تک دنیا مجبور ہے وہ نام استعمال کرنے پہ. فتنہ ہے. خوارج سمجھتے ہیں نا، خوارج جمع خارجی کی. خارجی جو خروج کرے نبی یا امام کے خلاف، نہیں ہے مجمع. جو نبی یا امام کے خلاف خروج کرے وہ خارجی، ان کی جمع ہے خوارج. پیغمبر اور معصوم نے فرمایا اگر وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں، نمازی بھی ہو، روزہ بھی رکھتے ہوں، پھر بھی نجس ہے. آپ لوگ کو پہنچ ہی نہیں رہے. جو امام کے خلاف خروج کرے، اب چاہے وہ نہروان میں آیا ہو، چاہے کربلا میں آیا ہو، اگر کوئی انہیں بھی رضی اللہ کہے اس کی عقل پہ بھی سلام ہے. ویسے اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے جانے گرامی. مولا کائنات یہ جنگیں لڑیں کہاں سے؟ کوفے سے. اور مولا کی تمام جنگوں میں سپہ سالار رہے حضرت مالک اشتر، مالک ابن حارث نخعی الاشتر. کوفے کے باہر ان کا ایک گاؤں بسایا. یہ مولا کے کہنے پہ یمن کے رہنے والے تھے. حضرت کمیل، حضرت، یہ سب افراد منتقل ہوئے کوفے مولا کے کہنے پہ. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی. اگر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے کل اور پرسوں میں جو پڑھنا ہے، میں آج جو بنیاد بناؤں گا کل کی اور پرسوں کی مجلس سمجھ نہیں آئے گی اگر آج آپ لوگ نہ سمجھے. عزیزان گرامی جو جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں جلدی پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کو غور سے سن لیجئے گا کہ مجھے پورا لحاظ ہے وقت کا بھی. عزیزان گرامی کوفہ میں مولا نے دیکھا کہ اب یہاں پہ چھاونی بن گئی ہے، یہاں منافقین بھی آ رہے ہیں. آئندہ اموی اپنے سرکردہ عبید اللہ بن زیاد کو بٹھا دیں گے، پھر اس کے بعد زبیری یہیں پہ، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. اب مولا جانتے ہیں میرا بغض رکھنے والے آئیں گے تو مجھے کچھ اپنے ماننے والے بھی تو بلانے چاہیے. اب پہنچ گئے میرے بھائی. تو مولا نے کہا چاہنے والوں میں بڑے نام کون ہے؟ کہا عمار کوفے آ جائیے، کمیل کوفے آ جائیے، مالک کوفے آ جائیے. تو مولا نے قریبی ترین افراد کو کوفے منتقل کرنا شروع کیا. اب پتہ چلا جب ہجرت کرو تو اکیلے نہیں، لوگوں کو لے کے چلو. اسی لیے کربلا میں مولا حسین، عباس و علی اکبر. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. جب مولا رضا علیہ السلام گئے تو بہن بھائیوں کو دعوت دی، پھر ایران میں باقاعدہ تشیع کو رائج کیا. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. مولا کی حکمت میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پیش کروں کہ تاکہ انگلی اٹھانے والوں کو سب کو جواب دیا جائے. تو جانے کہ آپ سلامت رہیں جو میرے بچے پہنچ رہے ہیں. تو جانے کہ ایک مرتبہ مولا نے سب کو دعوت دی. یہ عاشقان امیر المؤمنین تھے. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ کہتے تھے ہم خون بہا دیں گے. حضرت مالک اشتر چاہنے والے تھے. کہا آپ نے کہہ دیا یہیں رہیں گے. حضرت کو یہ سب کے سب ایک کثیر تعداد، حضرت میثم تمار، حضرت قمبر. حضرت قمبر کہاں آئے تھے؟ مدینے آئے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے. اپنی بہن حضرت فضہ کے ساتھ آئے تھے. ان کی بہن تھی، دونوں شہزادہ اور شہزادی تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے. افریقہ کے لوگوں کے قد بلند ہوتے ہیں، لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں. افریقہ کے لوگ میں افریقہ بہت جاتا ہوں. عزیزان گرامی بہت لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں. جناب قمر نے صرف سنا تھا کہ مدینے میں کوئی آدمی آیا، وہ کہتا ہے میں نبی. ان کا بھائی علی ہر میدان میں بڑے بڑے سورما پچھاڑ دیتا. تو حضرت قمبر آئے تھے کہ میں اس علی کے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں. بہت قداور تھے، طاقتور تھے، گرز چلانا جانتے تھے، تلوار نیزہ بازو ان کے بہت بڑے بڑے تھے. آئے بس ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھا اور مولا کے ہو گئے. اگر یہ وہ علی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت قمبر نے بس ایک مرتبہ مولا کو دیکھا تھا. کہا ان کا نور، ان کی عظمت، عاشق ہو گیا. اسلحہ لائے تھے پھینک دیا، سب کچھ پھینکا. کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دیتا ہوں. مولا نے کہا قمبر میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. کہا آپ مجھے چاہے نکال بھی دے، میں آپ ہی کے در پہ رہوں گا. جو محل چھوڑ کے حبشہ کا علی کا غلام بن جائے، ہم کیوں نہ اسے سلام کریں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی حضرت قمبر منتقل ہو گئے. ان کا بغداد میں مزار ہے حضرت قمبر کا. خدا ان کے درجات بلند ہیں، ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. تو عزیزان گرامی یہ جو قریبی ترین عاشقان امیر المؤمنین تھے، مولا نے انہیں منتقل کرنا شروع کیا عراق میں. آج اگر آپ کہتے ہیں نا کہ عراق میں 75% شیعہ ہیں، اب سمجھ میں آ رہا اتنا مارا گیا شیعوں کو. حجاج نے اسی عراق میں شیعوں کو مارا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ عزیزان گرامی پھر بعد والے امویوں نے، عباسیوں نے شیعوں کو قتل عام کیا. ان کے خون سے گارے بنائے، محل بنائے.
اتنے صدام نے مارے، دنیا بھر میں منتقل ہوئے، آج بھی 70-72% شیعہ ہیں عراق میں۔ اب سوچیں حکمت امیر المؤمنین، مولا نے وہاں پہ ایسے شیعہ منتقل کیے کہ نسلیں شیعہ رہیں گی۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ حضرت مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک، پھر وہاں پہ یہ تمام موومنٹ جتنی تحریکیں تھیں وہیں پہ منتقل ہوئیں۔ مجھے کل پیش کرنا ہے کربلا سے متعلق کہ کربلا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھے کوفے والے، میں سارے بتا رہا ہوں آپ کو کون کون تھا، مجھے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں، میں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، تم لوگ ہوں گے پھر ثابت بھی تو کرو۔ ہوا میں کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، میں جو پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں ہوا میں نہیں پڑھ رہا، پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں، مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھپاتا وہ ہے جو عیب دار ہو، ہم عیبوں والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم پاک ہستیوں کو مانتے ہیں۔ میں مجمع چلتا رہے تو مولا کائنات نے ان عظیم ہستیوں کو وہاں، حضرت رشید حجری، میں اب نام سب کے اصحاب کے لوں، حضرت جو مقامی رہنے والے تھے، بڑے ایک سردار تھا وہاں پہ قبیلہ تھا، اس کے جو سردار تھے قبیلے کے حضرت ساسا ابن سوہان، یہ 3 بھائی تھے، ساسا، زید اور سیحان، تینوں شیعہ تھے، مولا کے عاشق تھے، بہت ہی شعلہ بیان خطیب تھے حضرت ساسا ابن سوہان۔ کوفے میں مولا جب تقریر خطبہ دینے لگتے تھے نا، کہتے تھے ساسا ذرا مجمع کو تیار کرو مجھے بولنا۔ مولا جانتے مخالفین کا مجمع ہے، جناب ساسا قبیلے کے سردار تھے، نواب تھے، کوفے کے نوابین میں سے تھے، کھڑے ہوتے، ایھا الناس ہے لوگوں، تمہارے درمیان اللہ کا ولی، مصطفیٰ کا وصی، دونوں قبلوں پہ نماز پڑھنے والا، ذوالفقار سے لڑنے والا، اللہ کی کائنات کا مالک علی آنے والا۔ عزیزان گرامی، یہ انداز حیدری، میں وقت نہیں ہے میں مکمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت ساسا ابن سوہان مجمع کو تیار کرتے اور پھر جناب مولا کائنات تشریف لاتے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ جو ہم خطابت کر کے آپ کو جوش دلاتے ہیں یہ مولا کی سیرت ہے۔ مجمع کو پہلے شعور دلاؤ، پہلے معرفت دلاؤ، پھر بتاؤ کون علی۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، جناب ساسا ابن سوہان جب خطبہ دیتے سارا مجمع کانپنے لگتا، کون آنے لگے گا؟ مولا کائنات۔ جب مولا تشریف لائے، حضرت میں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا، تو عزیزان گرامی یہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں سب کوفے میں۔ عزیزان گرامی، وہ حضرت حانی ابن عروہ، جلیل القدر صحابی رسول، مولا امیر کے اصحاب میں سے، یہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستی، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، حضرت مسلم ابن اوسجائے اسدی، یہ جو شہداء کربلا میں کہتے ہیں کہ نہیں کوفے والوں نے بلایا تھا تو سب سے زیادہ قربانیاں بھی کوفے والوں نے دی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، 50 سے زیادہ شہید کوفے کے ہیں۔ مولا چلے کہاں سے تھے کوفے جانے کے لیے؟ مدینے سے، پھر اس کے بعد مکے گئے۔ آج سارے کہتے ہیں کتنے کوفی آ گئے، کوفے سے فوجیں آئیں تھی، کل پورا پڑھوں گا ان کا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، لیکن چلے مدینے سے تھے، پھر مکے گئے اور ہر جگہ پہ رک رک کے گئے، رات گزاری، اعلان کیا، خطبہ دیا، خط لکھے۔ تو مدینے سے کتنے آ گئے، مکے سے کتنے آئے؟ اپنے والوں پہ پردے نہ ڈالو، ہم نقاب اتار کے بتائیں گے۔ مجھے کل پورا کربلا تک پہنچانا ہے معاملے کو، تو کل انشاءاللہ، میں نے وعدہ کل بھی کیا تھا کہ میں نے کہا تھا لیکن آج ممکن نہیں ہو پائے گا۔ عزیزان گرامی، کوفے میں جتنے گروہ ہوتے سب کے میں آپ کے سامنے کھل کے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی وضاحت خود ہی دیتا رہے، تو میں پورا کھل کے پیش کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب مولا کائنات نے پھر اپنے شیعوں کو بھی وہاں بلایا۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ پہ پھر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور مولا کائنات نے جس انداز سے ان کو سب کو وہاں آباد کیا، کوفے کے اطراف میں بستیاں آباد ہوئیں، جناب کمیل سے کہا
کمیل آپ کو اس مقام پہ دفنایا جائے گا. کہا مولا یہ تو کوفے سے بہت دور ہے. کہا کمیل میرے ساتھ چلو, میری قبر اور بھی زیادہ دور ہوگی, میں نجف میں ہوں گا, وادی سلام. کہا مولا یہ تو آپ کی قبر سے بھی دور ہے. مولا نے فرمایا نہیں, قریب ہو جائے گی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کمیل یہ کوفے سے قریب ہو جائے گی, میری قبر سے بھی قریب ہو جائے گی. اب دیکھیں اس زمانے میں سمجھنا بڑا مشکل تھا, بھئی قبر تو چلتی نہیں ہے. مولا نے فرمایا نہیں, نجف پھیل جائے گا, کوفے سے متصل ہو جائے گا, یہی جو دور لگ رہا ہے قریب ہو جائے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جو لوگ ہیں یا نہیں. اس زمانے میں مولا کائنات نے اس طرح سے بیان, میں جب خطبے پڑھ رہا ہوتا ہوں خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج فرمایا ہے. یہ 1300 سال پہلے نہیں فرمایا مولا نے. کہتے ہیں امام, اسے کہتے ہیں معصوم. میں سب کو دعوت دے رہا ہوں, میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع ہے, خدا را ایک مرتبہ ائمہ اہل بیت کلام کو آ کے پڑھو تو صحیح, اندازہ ہوگا عظمت کیا ہے آل محمد علیہ السلام کی. حضرت گرامی مولا نے بڑی تفصیل سے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, کوفے سے متعلق مولا نے جو کچھ بیان فرمایا, آج جو پیش کرنا چاہ رہا تھا, بس ایک روایت پڑھوں گا, وقت تمام ہو چکا ہے. جب دربار میں مولا امیر کی بیٹیوں کو لایا گیا, دارالامارہ میں, اور ہمارے ہاں اکثر روایات میں ہے, کہا کہ بھئی ان بیبیوں کو مسجد میں بٹھا دو, مسجد کوفہ میں. اور آج جب آپ جائیں گے نا, جہاں محراب ہے نا مولا امیر علیہ السلام کی, کہ مولا کو ضربت لگی تھی, وہ مسجد کے اندر ہے, اور مسجد بہت بڑی ہے, یعنی کچھ کورڈ ایریا ہے, کچھ صحن ہے. تو مسجد کے الٹی طرف اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو الٹی طرف ایک حصہ ہے جہاں پہ ایک لکڑی کی محراب بنی ہے, اس کے لیے مشہور ہے کہ یہاں بیبیاں بیٹھی تھیں, اور تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون تھا. میں آج جو چند جملے مصحف کے پڑھوں وہ سن لیجئے گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے سب کچھ دیر کے لیے کوفے چلیے. تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا, تخت پہ, اور اس کے سامنے ایک تشت تھا, اس تشت میں ایک سر رکھا تھا, بڑا ہی مقدس سر تھا, بڑا پاک سر تھا. سر تھا حسین ابن علی علیہ السلام, مولا حسین کا سر اقدس رکھا تھا. جب بیبیوں کو باندھ کے لایا گیا, 13 محرم کا دن تھا, علماء نے لکھا 13 محرم کا دن تھا جب بیبیاں آئیں, تشریف لائیں, بیبیوں کو لایا گیا, باندھ کے لایا گیا. مولا امیر نے کیا کیا تھا, ایران کی شہزادیوں کے ہاتھ کھلوائے, ان کی کنیزوں کے بھی ہاتھوں کو کھلوایا. کہا نہیں یہ بیبیاں ہیں, لیکن علی مولا آپ کی بیٹیوں کو باندھ کے لایا گیا. شیعہ سنی مورخ نے لکھا رسیوں میں باندھا گیا تھا. میں نے ایک روایت میں خود دیکھا ہے, خود پڑھا ہے یہ, کہ مولا امیر کی بیٹیوں کو بھی زنجیروں میں باندھا گیا. اب میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا. لایا گیا, عبید اللہ ابن زیاد نے ہنسنا شروع کیا, اور جناب زینب کو تمسخر سے دیکھ کے کہا خدا نے مار دیا تیرے بھائی کو. ایک مرتبہ جناب زینب نے بلند آواز سے کہا اللہ کی لعنت ہو میرے بھائی کے قاتل پہ. وہی عبید اللہ جو ہنس رہا تھا اس کا منہ اتر گیا. کہا آپ نے لعنت کیوں کی؟ بی بی نے فرمایا تجھے تکلیف کیا ہے؟ میں نے تو بھائی کے قاتل پہ لعنت کی ہے, اسے پتا تھا لعنت اس پہ آ رہی ہے. عزیزان گرامی اب وہاں تفصیل ہے بہت زیادہ, وہ میں کل اگر پیش کروں گا, آج نہیں پڑھنا چاہتا. جب مولا امیر کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی, جناب زینب کا خطبہ اور ایک مرتبہ کوفے والوں سے خطاب. کہا اے کوفے والو, تم نے کتنی جلدی میرے بابا کو بھلا دیا, میرے بھائیوں کو بھلا دیا, تمہیں نہیں معلوم میں علی کی بیٹی ہوں. بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. اگر جملوں پہ غور کیجئے گا, ایک نابینا صحابی کھڑے تھے, ان کا نام بتایا گیا ہے عبداللہ مکفوف. ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں مولا کی طرف تھے, تو دشمنوں نے تیر مارا, آنکھ میں لگا, آنکھ چلی گئی, آنکھ شہید ہو گئی. دوسری آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی. ان کے ہاں بیٹیاں تھیں, بیٹا نہیں تھا, ان کے بیٹے نہیں تھے. جیسے ان کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بی بی خطبہ دے رہی ہے, نابینا تھے, ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے تھے, بہت بڑے قبیلے کے آدمی تھے, شیعہ تھے, وہ بہت کٹر شیعہ تھے. ایک مرتبہ کا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علی کی شہادت کو تو 20 برس ہو گئے,
یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ عرش پہ خالق نے علی کے لہجے میں کلام کیا، اور زمین پہ علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے مولا کے لہجے میں، بس جیسے کہا نا جناب عبداللہ مکفوف نے، علی کی شہادت ہو چکی ہے، کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ ایک آدمی نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ، جناب عبداللہ مکفوف سے رہا نہیں گیا، کہا عبید اللہ تیری اتنی جرت، تو علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا ہے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ نے کہا گرفتار کر لو عبداللہ مکفوف کو، اس کی اتنی جرت یہ مجھے گالی دے، پورے مجمع میں اس نے مجھے گالی دی۔ جناب عبداللہ مکفوف سے برداشت نہیں ہوا، علی کی بیٹیوں کو گرفتار کر کے لائے ہو۔ وہ نابینا تھے، بزرگ تھے، بہت بوڑھے تھے لیکن طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا عبید اللہ یہ ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، خبردار ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ کہا انہیں دربار سے نکال دو۔ جیسے گھر جانے لگے نا، عبداللہ مکفوف گھر چلے، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے ایک مرتبہ سپاہیوں سے کہا گھر جاؤ اسے قتل کر دو، اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا۔ جیسے ہی جناب عبداللہ مکفوف گھر آئے نا، چاروں طرف سے ان کے گھر کے عبید اللہ کی فوجی جو جاسوس تھے وہ تلواریں لے کے گھر میں داخل ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ان کی بیٹی نے کہا بابا کیا بات ہے، چاروں طرف ہمارے گھر کے سپاہی ہیں، عبید اللہ کے فوجی ہیں، اس کے ان وردی میں آئے ہیں۔ کہا بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف تلوار ہاتھ میں دے دے۔ بیٹی رونے لگی، کہا بابا اے کاش مجھے پہلی مرتبہ احساس ہو رہا ہے میں آپ کی بیٹی نہ ہوتی بیٹا ہوتی۔ بابا یہ سب لڑنے آئے ہیں، حملہ کرنے آئے ہیں۔ دیکھیں غیرت مند آدمی نے کیا کہا بیٹی آج میرا بیٹا مت بن، میری آنکھیں بن جا۔ کہتے ہیں نا بیٹیاں آنکھیں ہوتی ہیں، کہا بیٹی بس میری آنکھیں بن جا، بس بیٹی میں تلوار چلاؤں گا، مجھے بتاتی رہنا کہاں سے حملہ ہو رہا ہے۔ میں بوڑھا ضرور ہوں، بیٹی تیرا باپ بوڑھا ہے لیکن میں علی کا ماننے والا ہوں، بیٹی میں تجھ پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ مکفوف نے تلوار کھینچی، کہا بابا آپ کی سیدھی طرف سے ایک آدمی نے حملہ کیا۔ جناب عبداللہ مکفوف نے تلوار چلائی، اس کا سر اتار دیا۔ حملے کرتے رہے۔ اب ایک مرتبہ ایک سپاہی نے کہا سب مل کے حملہ کرو۔ عبداللہ مکفوف بہت طاقتور ہیں، جب بھی وہ کہتے نا یا علی، تلوار چلاتے مار دیتے، بار بار کہتے میں تو یہاں پہ اپنی بیٹی کو بچا رہا ہوں۔ وہاں علی کی بیٹیوں کو تازیانے مارے گئے، علی کی بیٹیوں کی نیزے سے چادریں اتارے گئے۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے سارا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ مکفوف پہ سب نے مل کے حملہ کیا۔ جب مل کے حملہ کیا نا تو کسی نے تلوار کھینچی، کسی نے ہاتھ کاٹا، کسی نے گلے میں رسی ڈالی۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کے سامنے کبھی باپ پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایسی بددعا لگتی ہے، پھر انسان پوری زندگی تڑپتا ہے۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں نا کبھی خبردار کسی بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مارنا۔ نہ جانے یہ کوفے والے اس لیے اجڑے کہ جناب سکینہ کے سامنے مولا حسین کو مارا تھا۔ میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن بھی لیا۔ بھئی میں اتنا تفصیل سے مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شاید یہاں بیٹیوں والے بیٹھے ہیں۔ بس ایک مرتبہ بھئی بچے بھی رو رہے ہیں، کیسے پڑھوں آپ کے سامنے۔ جناب عبداللہ مکفوف کو گرفتار کیا، لے جا کے ان کا گلا کاٹا گیا۔ ان کی بیٹی تڑپنے لگی میرے باپ کو مار دیا۔ خاندان کے لوگ اٹھے، کہا عبید اللہ تو نے ہمارے خاندان کے بزرگ کو مارا۔ فوج تھی، پھر خاندان چپ رہا۔ بھائی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے۔ ایک جملہ کہہ دوں، ایک بیٹی کے سامنے ایک باپ کو مارا، اور اتنا زیادہ بلوہ پورے کوفے میں، اور علی کی بیٹیوں کے سامنے۔ حسین ابن علی کو صرف ذبح نہیں کیا، نیزے پہ سر بلند کیا۔ جب مولا سجاد نے پوچھا تھا نا پھوپھی اماں یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں جا رہی ہیں، تو جناب زینب نے فرمایا تھا بیٹا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں آپ خود دیکھ لیجئے۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، مولا سجاد فوراً تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ مولا آپ نے کیا دیکھا؟ مولا نے دیکھتے ہی اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ نیزے پہ میرے بابا کا سر۔ میری پھپھیاں ماتم کر رہی تھیں، میں نے اپنے بابا کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی آج تاخیر ہو گئی تھی، میں جتنا مختصر کر سکتا تھا مصائب کو میں نے کیا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، صرف 2 منٹ آپ کو زحمت دوں گا دعا کے لیے۔ پروردگارا، ایک بیٹی نے میدان کربلا میں رو رو کے کہا، مت مارو مت مارو میرے بابا کو۔ کثرت سے روایات ہیں، ایک میرے بزرگ برداشت نہیں کر رہے، اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا، کثرت سے روایات ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ کے ایک 11.5 برس کے بیٹے تھے، جناب قاسم کے چھوٹے بھائی، نام تھا عبداللہ۔ آپ نے سنا نا، قاسم و عبداللہ دونوں شہید ہوئے۔ مولا حسن کے بھی 4 بیٹوں کے متعلق سب نے لکھا ہے، 5ویں بیٹے پہ اختلاف ہے کہ مولا کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہیں، 4 سب نے لکھے ہیں۔ تو ایک بیٹے کے لیے ہے، اگر دیکھ سکے ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے گا کہ ایک بچہ جب مولا حسین کے گردن پہ خنجر چل رہا تھا، اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کے دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ مولا نے وہیں سے آواز دی، زینب عبداللہ کو پکڑیے، سنبھالیے میرے بھائی کے بیٹے حسن کو، حسن کے بیٹے عبداللہ کو۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑا، کہا عبداللہ مت جائیے، کہا پھوپھی اماں میرے چچا کے گلے پہ خنجر چلے اور میں دیکھتا رہوں۔ کیا کیا جناب عبداللہ نے؟ میرے بھائی، میرے بزرگ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ جناب عبداللہ نے دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے، کہا شمر مت مار میرے چچا کو۔ اس نے پہلے بازو قلم کیے، پھر جناب عبداللہ کے گلے کو۔ بھائی میں کیسے پڑھوں؟ یہ شہادت کربلا میں ہوئی، کوئی بچہ برداشت نہیں کر رہا تھا، مولا حسین کو مار رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بی بی رو رو کے کہتی تھی، او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ جناب زینب کبریٰ جب بار بار سوال کرتی نا مولا حسین سے، بی بی کہتی ہے اتنا برا مارا لوگوں نے کہ میں پہچان نہیں سکی یہی حسین ہے، پورے چہرے پہ خون تھا۔ بی بی نے بس ایک سوال کیا، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، بس یہ کہا یا زینب ارجعی الی الخیام، ارجعی الی الفسح، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرا امامہ اتارے گا، جب خنجر چلائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ پروردگارا، یہ آخری دن ہے ایام عزا کے، بس بھئی 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، 4 دن ہیں۔ پروردگارا ہماری عزاداری قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا اس امام مرگہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ شام کے روزوں کی، ایران عراق کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں سیلاب ہے اس وقت، پارا چنار میں حالات خراب ہے، افغانستان میں حالات خراب ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، ایران عراق شام بحرین یمن فلسطین میں غزہ میں افریقہ کے ممالک میں سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ دوبارہ پوری دنیا میں جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔